ایک سوداگر کچھ دنوں کے لیے ایک سفر پر جانے لگا تو اس نے سومن لوہا اپنے ایک دوست کے گھر امانت کے طور پر رکھوا دیا تاکہ ضرورت پڑے تو اسے بیچ کر روپیہ حاصل کر سکے۔ جب وہ سفر سے لوٹا تو اپنے دوست کے پاس آیا اور اس سے لوہا طلب کیا۔ دوست نے کہا، تمہارا لوہا میں نے ایک ٹوکری میں بند کر کے رکھ دیا تھا، مگر ایک دن کھول کے دیکھا تو چوہوں نے سب کھا لیا تھا۔ سوداگر نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل چوہوں کو لوہا بہت پسند ہے اور اس کی لذت پر جان دیتے ہیں، ضرور کھا لیا ہوگا کیونکہ ان کے دانت اس قسم کی ملائم اور چکنی چیزوں پر خوب چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کا دوست بہت خوش ہوا کہ چلو اتنا سارا لوہا بغیر کسی جھگڑے کے ہضم ہو گیا۔ اسے سوداگر کی بے وقوفی پر بڑی ہنسی آئی۔ سوچا کہ اس خوشی میں اس کی مہمان نوازی ضرور کرنی چاہیے تاکہ دل میں کوئی اندیشہ نہ رہے۔ اس نے سوداگر سے اصرار کیا کہ وہ آج کے دن اس کا مہمان رہے۔ سوداگر نے کہا، آج مجھے کچھ ضروری کام ہے، کل صبح حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سوداگر رخصت ہوا اور باہر آ کر اس کے لڑکے کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر چھپا دیا۔ صبح حسب وعدہ اس کے گھر دعوت کھانے پہنچا۔ میزبان کو پریشان حال پایا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، میرا لڑکا کل سے گم ہو گیا ہے اور تمام شہروں میں منادی کرا دی ہے، لیکن اب تک اس کا سراغ نہیں مل سکا، اس لیے میرے خواص بجا نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں، معاف کرنا، میں تمہاری دعوت نہیں کر سکتا۔ سوداگر نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن ہاں، یاد آیا کل جب میں تمہارے گھر سے باہر نکلا تھا تو میں نے بالکل ویسا ہی لڑکا جیسا حلیہ تم نے بیان کیا ہے دیکھا تھا، لیکن اسے ایک باز اپنے پنجوں میں دبوچے ہوا میں اڑائے لیے جا رہا تھا۔ میزبان خفا ہوا اور بولا، کیوں خواہ مخواہ جھوٹ بولتے ہو اور ایسی ناممکن بات کہتے ہو؟ کیا ایک کمزور باز ایک 20 سیر کے موٹے تازے لڑکے اٹھا کر ہوا میں اٹھا کر اڑا سکتا ہے؟ سوداگر ہنسا اور بولا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس شہر میں چوہے سومن لوہا کھا سکتے ہیں، کیا وہاں ایک باز 20 سیر کے لڑکے کو اٹھا کر نہیں اڑا سکتا؟ اس شہر کی آب و ہوا میں یہی تاثر ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کام سوداگر کا ہے، فوراً بولا، فکر نہ کرو، تمہارا لوہا چوہا نے نہیں کھایا۔ سوداگر نے جواب دیا، تم بھی پریشان مت ہو، تمہارے بیٹے کو باز نہیں لے گیا۔ آخر اس نے اس کا چوہا واپس کر دیا اور سوداگر نے اس کا لڑکا